ضروری ہے یہ بات کرنی، بڑی ضروری، اور یہ بات آپ کے لیے سیکھنی۔ ذرا غور کریں، شیطان کی غلطی کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اللہ کو نہیں مانتا تھا۔ شیطان کی غلطی کیا تھی؟ بولیں کس کو؟ ہے لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتا تھا، اللہ کو نہیں مانتا تھا۔ نہیں تو انہیں پتہ ہی نہیں نہ اس گل کا۔ تو میں تمہیں اگر پوچھا نا اج دی خبر کی یہ تازی تو تمہیں پتہ ہے اور بھائی اس کو بھی سمجھیں، یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے، میری منت ہے، اس کو سمجھ لو، یہ کام آئے گا۔ یہاں عجیب رٹا ہے، یہاں لوگ معاذ اللہ تبارک و تعالی اللہ کا نام لے کے در رسول سے دور کر رہے ہیں۔ بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑی زیادتی ہے، امت کے دلوں پر خنجر چلتا ہے۔ اور میرا تو کلیجہ پھٹتا ہے جب میں ایسی تحریریں پڑھتا ہوں سنتا، یار تو کیا بیان کر رہا ہے؟ ڈر اللہ سے مرنا نہیں، نبی پاک کو منہ نہیں دکھانا، تو کیا کر رہا ہے؟ بتا نا شیطان کی غلطی کیا تھی؟ وہ تو صاف ستھری بات کر رہا تھا، یا اللہ ایک نہیں تو لاکھ سجدہ کرا میں تجھے کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ادھر آنا، میرے محبوب کو سجدہ کر۔ کہنے لگا نہیں کرتا، فرمایا فخرج فإنک رجیم، نکل جا تو لعنتی ہے۔ جو حضرت آدم کو وسیلہ نہ مانے وہ لعنتی ہے، اور جو روضہ رسول پہ کھڑا ہو کے کہے میں نبی کو وسیلہ نہیں مانتا، جو دروازے رسول پہ پہنچ کے کہے میں نبی پاک کو وسیلہ نہیں مانتا، جو مصطفیٰ کے وسیلہ ہونے کا انکار کرے، تو کہتا ہے کہ دنیا میں وسیلہ نہیں مانتا۔ اللہ تو قیامت کے دن بھی کہتا ہے جو مصطفیٰ کے پاس سے ہو کے آئیں گے میں بخش دوں گا۔ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، حضور فرماتے ہیں موٹے موٹے گناہگار آتے جائیں گے، کالی کملی کے نیچے چھپاتا جاؤں گا، جنت میں بھیجتا جاؤں گا۔ وہاں قیامت میں تیری معافی نہیں ہو رہی تو یہاں نہیں مان رہا۔ بریلی کے امام فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر۔ اور دیکھ تو کہتا ہے میری نمازیں، میرے روزے، میری زکاتیں، میرا جہاد کام آئے گا۔ سن، حضرت عبد الرحمن ابن عوف صحابہ میں سے تگڑا آدمی، اتنا بڑا شخص، اتنا بڑا آدمی کہ جس کے پیچھے میرے رسول نے نماز ادا فرمائی ہے، اتنا بڑا شخص، ہر جہاد میں سب سے پہلے، سب سے امیر تھے، صدقات خیرات بڑھ بڑھ کے دیتے تھے، ساری نیکیاں ہیں۔ ایک بی بی نبی پاک کے لیے ایک قمیض بنا کے لائی، ایک حدیث یہ ہے، یہ بخاری مسلم ہے، ایک حدیث یہ ہے کہ چادر بنا کے لائی، چادر بنا کے لائی، بڑے اچھے نقار نکالے، دروازہ رسول پہ آئی، حضور میری قبول کر لیں۔ نبی پاک نے چادر اوڑی، اگرچہ ان کا نام شارحین نے لکھا ہے، صحیح حدیث میں صرف ایک صحابی کے لفظ ہے۔ شارحین کہتے ہیں کہ وہ عبد الرحمن ابن عوف تھے، چلو یار کوئی اور بھی تھے تو صحابی تو تھے نا، صحابی سے زیادہ تو نیک عمل ہم نہیں نہ کر سکتے۔ وہ صحابی تھے، یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے، آئے، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ بڑی پیاری لگ رہی ہے آپ کو چادر۔ حضور بنانے والے نے تو بڑی بنائی تھی، پر جب آپ پہ آئی ہے پھر تو نور علی نور ہی ہو گئی ہے۔ حضور بڑی پیاری، کیا بات ہے، کیا بات ہے، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہن مد بھریاں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ما اجملکا ما اکملکا۔ اور جو آخر میں بات کی وہ بڑی بڑی منفرد ہے، کتھے مہر علی تے کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھی کتھے جاڑیاں۔ پھر کہنے لگے کوئی مثل نہ ڈھولن دی، تو چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں بولن دی، تو چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں۔ لم جاتی نظیرو کا فی نظر مثلے، تو نشد پیدا جانا، ایتھے جا نہیں بولن دی۔ جناب عبد الرحمن، حضور کیا بات ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا، حبیب کیا بات ہے۔ حضور نے فرمایا تجھے اچھی لگ رہی ہے؟ کہا حضور بڑی اچھی لگ رہی ہے، قربان جاؤں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ حضور نے فوراً چادر اتاری، کہا عبد الرحمن لے لو، دے کے حضور چلے گئے۔ صحابہ گرد کٹھے ہوئے، محفل کا رنگ ہی بدل گیا۔ تھوڑی دیر پہلے مسکراہٹ تھی، ایک صحابی غصے سے بولے، کہنے لگے عبد الرحمن یار تو تگڑا بندہ ہے، تو چاہے تو ابھی باہر جا کے 100 چادر اس طرح کی خریدے، حضور تو کسی کی قبول ہی نہیں کرتے، بڑی مشکل سے کسی کی چیز لیتے ہیں، غریب کا خیال رکھتے ہیں۔ حضور نے قبول کر لی تھی تو عجیب آدمی ہے، تو نے مانگ لی، یہ خیال نہیں آیا؟ پہلے مسکراہٹیں تھیں جب حضور اور جناب عبد الرحمن، اب سنجیدگی آئی۔ اب سنجیدگی کے فوراً بعد جب صحابی نے سوال کیا تو محفل میں آنسو آ گئے۔ حضرت عبد الرحمن رو پڑے، نمازیں بھی ہیں، جہاد بھی ہے،
پر فخر نہیں کسی بات پہ رو پڑے. کہنے لگے او بیلیا تیرا کیا خیال ہے, میں نے اوڑھنے کے لیے لی ہے, پہننے کے لیے لی ہے؟ فرمانے لگے نہیں, اللہ کی عزت کی قسم میں نے تو اس لیے لی ہے جب مروں گا تو گھر والوں کو کہوں گا مجھے نبی پاک کی چادر میں کفن دینا. اٹھانا بخاری پڑھنا, حضور کی چادر میں کفن دینا, اس لیے کہ مجھے پتا ہے جب مصطفیٰ کی چادر اوڑھ کے جاؤں گا تو اللہ بے حساب ہی بخشش فرما دے گا. تو نبی پاک کے وسیلے کا قائل نہیں, یہاں چادر کی بات ہو رہی ہے.